فکر کر رہے تھے، اور بہت اچھا لیکچر تھا انہوں نے دیا جو کہ پاکستان کے شروع سے لے کے اب تک کے حالات کے مطابق. میں خاص طور پر مجھے خیال آیا کہ انہوں نے ایوب خان کا ذکر جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور جو اس زمانے میں کوشش کی گئی اس کے متعلق کچھ انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی. حالات اس وقت یہ تھے کہ قائد اعظم کی وفات پر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد اس وقت لیگ سیز ٹو پروڈیوس اینی لیڈرشپ. اچھا اب یہ جو نقصان ہے، یہ لوگ تو سب مر گئے ہوئے تھے، جنہ مر گیا ہوا تھا، اقبال رخصت ہو گیا ہوا تھا، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا. اور اس وقت جو حالات بن رہے تھے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ بیوروکریٹس had come forward because there is no leadership. اچھا یہ بیوروکریٹس اس وقت کون تھے؟ آپ معروف نام ہے، اسکندر مرزا تھے، جج محمد علی تھے، اس وقت کانسٹیٹیوشن بنائی جا رہی تھی، اور اسکندر مرزا کے علاوہ غلام محمد، یہ تین شخصیات ہیں جن کا کوئی تعلق مسلم لیگ کی پاکستان تحریک کے ساتھ نہیں. These people had taken over. اچھا اب اس کے بعد جو بھی صورت یہاں پہ ہوتی گئی پنجاب میں، تو اسی یہ اپنا نواب امروٹ اور یہ تھے داستانہ، ان کی آپس میں لگ رہی تھی بہت زیادہ. پر they were opposed to اسکندر مرزا. اسکندر مرزا اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے اور بنا رہے تھے اپنی نئی پارٹی ریپبلکن پارٹی. تو اس طرح کی صورت تھی. اور اسی زمانے میں پنجاب میں یا تو ان کی سازش تھی یا اور مولوی حضرات تھی، تو یہاں پر قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک پنجاب میں چلی تو تغارت شروع ہونے کا امکان تھا کہ فوج نے ٹیک اوور کر دیا. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ ٹیک اوور کیا گیا تو سب سے پہلی چیز تو وہی جس کے متعلق اسلام کے متعلق اقبال کا قول ہے کہ اگر مشکل حالات مسلمانوں پر کبھی طاری ہوئے ہیں تو اسلام ہی نے ان کو اس سے نجات دلائی ہے. لیکن یہاں صورت یہ پیدا ہونے کی بن رہی تھی کہ وہی اسلام جس نے یہ پاکستان دلوایا ہے، وہی اسلام جو ہے وہی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی ریمیڈی کرنی چاہیے. اچھا اب اس وقت جو بھی مکتب تھے، مدرسے تھے، ان میں ایک ایکسٹریمزم کی لہر اٹھی ہوئی تھی. اب آپ کو میں محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی تحریکیں چلی ہیں، جس کو میں تقلیدی اسلام کہتا ہوں، جو کہ جناح اور اقبال کا اسلام نہیں ہے، جو تقلیدی تحریکیں چلی ہیں ان میں سب سے پہلی تحریک پولیٹیکل ہم ہی نے چلائی تھی، کیونکہ سید احمد بریلوی کی تحریک تھی، اس کو جنہوں نے ایک طرح سکھوں سے جنگ شروع کی اور اس کے بعد انگریز کے ساتھ. اب اس میں ہمیں بری طرح شکست ہوئی. آپ اس زمانے کی کتابیں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جج جو برٹش جج تھا وہ بغیر کوئی آرگومنٹ سنے کس کی بھی داڑھی ہوتی تھی اس کو توپ کے سامنے رکھ کے اڑا دیتے. تو وہ کتابیں موجود ہیں اس وقت یہ پرانی لائبریریوں میں موجود ہیں جو انہوں نے اس وقت کی. اب جو بھی نقصان مسلمان کو اٹھانا پڑا خاص طور پر اس تاریخ کے بعد ہی تو سر سید احمد خان کی تاریخ آئی، تو اس نقصان کے اٹھانے سے یہاں پر کلیئر ڈویژن ہو گیا روایتی اسلام اور یہ نیا اسلام. تو میں نہیں اس کو کہوں گا، لیکن نئی انٹرپریٹیشن اسلام کی جس کی بنیاد پر پاکستان موجود رہا ہے. اچھا اب یہ دوسری تحریک جو چلی اور ناکام ہوئی اسی طرح وہ بھی تقلیدی تحریک تھی، اور وہ تھی خلافت. اس پر انگریز سے استدعا کی گئی تھی کہ ترکی خلافت جو ہے اس کو ریسٹور کرو، نہیں تو ہمارے نظام باطل ہو جائیں. یہ ساری دونوں تحریکیں مسلمانوں کی کنزرویٹو اسلام پر بیس کرتی ہیں، جو کہ کنونشنل اسلام ہے، ٹریڈیشنل اسلام ہے، میڈیول اسلام. لیکن اس کے بعد پاکستان کی تحریک بھی اسلامی کے نام پر چلی اور وہ کامیاب ہوئی. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری اپروچ ہی اجتہادی تھی.
یعنی اگر میں ان ٹرم سے بات کروں, اٹ واز ناٹ ایکچولی تقلیدی تحریک نہیں تھی اس کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک کامیاب وہ یہ بھی اسلام کے نام پر ہی. اچھا اب اس میں جو رول ایڈیولوجیکلی اقبال کا ہے اور جنا کا بھی, جنا نے بھی بعض ایکسپریشن جو اس کتاب میں نے استعمال کی ہوئی ہیں ان کی تقریر کے حصے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا جو تصور تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ان دونوں کا تصور کے مطابق جو مائنورٹیز کا رول ہے اس میں ایکول اسٹیٹس ان کو دیا جانا تھا. اور اس کے علاوہ جو بھی پاکستان کا تصور ان کے ذہن میں تھا, اچھا اس زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں جب ٹیک اوور کیا ہے, فوج ٹیک اوور بیکاز دیر از نو ادر الٹرنیٹیو. اگر نہ کوئی فوج دخل انداز ہوتی تو یہ تو قادیانی کو تو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دینا. اس طرح مولوی اس وقت اٹھے ہوئے تھے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو تھے اس وقت میں نوجوان تھا and I could see what is happening. لیکن جس طرح ہم اٹھتے ہیں اور وہ نفرت پھیلاتی ہے ہمارے مذہبی حلقے, یہ اسی طرح کا عالم تھا. اچھا اب اس میں کوئی جو لبرل بھی بات کرتا تھا تو اس کا بھی تاثیر کدھر تھا, مارو اس کو. سو ہم جیسے لوگ ڈرتے تھے کیونکہ ہم بھی کیوں اس معاملے میں دخل دے, ان کو مرنا ہے بیچارے نے مرنا ہے تو اس کا ہمارا کیا معاملہ ہے. لیکن اپیرنٹلی یہ اس وقت کی بات ہے جب سکندر مرزا کچھ نہیں کر سکتا تھا, یہ بیوروکریٹس تھے, اور اس کے ساتھ ہی یہ یہاں پنجاب میں جو بھی لیڈرشپ تھی دانے اور بروٹ کی, ان کا آپس میں تصادم تھا اور قادیانیوں کو مار رہے تھے. یہ صورت تھی جب فوج ٹیک اوور. اچھا اب جب فوج ٹیک اوور کرتی ہے تو اس زمانے میں وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ ایڈیالوجی آف پاکستان, کہ جی ایڈیالوجی آف پاکستان یہ, ایڈیالوجی آف پاکستان یہ. بٹ ٹیکنیکلی یہ ٹرم جو ہے یہ استعمال نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ مولانا حضرات بار بار کہتے تھے کہ جی یہ اصطلاح کسی نے استعمال ہی نہیں کی. سو یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اصلاح کے مولانا حضرات جتنے بھی تھے اس وقت, اور جماعت اسلامی تھی یا اور مذہبی جماعتیں تھیں, وہ سارے کہتے تھے جی یہ تو ٹرم کسی نے استعمال نہیں کی, نہ اقبال نے استعمال کی ہے, نہ جناح نے استعمال کی ہے, یہ آپ نے خود بنا لی. اس وقت یہ جرت کرنی فوج کے پارٹ پر ایوب خان کی طرف سے اور کوشچنیر جاری کرنے, دیٹ از ریمارکیبل. اچھا اب یہ جو کوشچنیر تھا اس کا, جو صرف مجھے ہی نہیں آیا بلکہ وہ بروہی صاحب کو گیا, پھر نسیم الدین تھے مشرقی پاکستان میں انٹلیکچوئل بن کے, ان کو کیا یہ کئی لوگوں اور کو بھی یہ کوشچنیر گیا جس میں اس نے اپنے سوال کیے ہوئے ایوب خان نے. ان سوالوں کا مجھے جواب دیا جائے. میں آپ کے سامنے وہ سوال دہراتا ہوں جو اس نے کیے تھے, اور جو پہلا ایڈیشن اس کتاب کا چھپا تھا اس میں اپنے فارورڈ میں اس نے اس کا ذکر کیا. اچھا یہ سوال جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پہلا کوشچن, واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان, یہ پہلا کوشچن. دیکھیے اب آئیڈیالوجی آف پاکستان کے آفیشیل اسٹیٹس مل گیا نا کوشچن کر کے, واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان, what kind of socio-economic order the ideology aspires to establish. یہ دوسرا کوشچن. تیسرا کوشچن, how should the state be brought in conformity with the ideology. تیسرا کوشچن. چوتھا کوشچن, what are the duties of the state to the individual and the individual to the state in terms of the ideology. یہ چوتھا کوشچن. پانچواں کوشچن, what is the significance of fundamental rights according to the ideology. Third question, what does the ideology recommend for realizing the ideals of national solidarity and territorial integrity of Pakistan. Or fifth, what constitutes an ideal citizen in the context of the ideology. Fifth, how can the offensive of Hinduism against the ideology be combated? How can the goal of complete self-reliance or self-efficiency be secured through alignment and bilateralism? These are the questions which he had raised
اور ان کا جواب ان سے بیٹھ کے انہوں نے سوال بنائے. میرا خیال تھا اس میں قدرت اللہ شہاب کا ہاتھ تھا. قدرت اللہ شہاب واز ہز سیکرٹری اور وہ انٹلیکچوئل تھا اور ہی از پرسن ہو واز آلسو ہمسیلف رائٹر. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا انفلوئنس ہوگا, کیونکہ اس کے بعد رائٹرز گلڈ بھی ساتھ ہی بن گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایوب خان آلسو کریٹڈ دا رائٹرز گلڈ. ہاں اس میں میں بھی شامل تھا اور اس میں آئی میڈ دی انیگوریٹڈ اسپیچ, اس میں یہ پریزائڈ کر رہا تھا اور میں نے اس میں اسپیچ کی. اچھا اب یہ سوال جو ہیں ان کے جواب بیشتر اس کے دیے گئے وہ سارے سوال وہی تھے جن کو آج آپ انکانشیسلی محسوس کرتے ہیں کہ یہی کہنا چاہیے, وہی کہہ گئے. لیکن سب سے زیادہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالوں کے باوجود جو سینٹیمنٹ تھا ان لوگوں کے جو جنا کے قائل تھے, ان کا سینٹیمنٹ جو تھا وہ قابل غور تھا اس وقت, کیونکہ ان کا جنا کی اسپیچز اس میں ٹکڑے دیے گئے, اس میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے سو کالڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. بیسیکلی ساروں کا جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ یہ ماڈرنٹی کو ہم نے کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا یہ مسئلہ اقبال کے ساتھ بھی پیش آتا رہا ہے. کفر کے فتوے ان پر لگتے رہے اور آخری کفر کا فتویٰ تو ان کا زیادہ آپ کے زمانے میں لگا تھا حجاز میں افاظ پلیسز. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ایوب خان کا اٹھانا جس کے بعد اس پر کوئی توجہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دی ان سوالوں کی طرف. بیسک چیز یہ تھی کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اسلامک ایکسٹریمزم. ایٹ لیسٹ میرا تو مقصد یہی تھا. یہ جو اسلامک ایکسٹریمزم ہے یہ بیماری ہے, ہم 2-3 دفعہ اس سے کامیاب نہیں ہوئے. جس وقت ایکسٹریمزم آتا ہے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوتا ہے, یہ تاریخ بتاتی ہے. اچھا اب تاریخ میں بھی ہم نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں, جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, میری تو پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہی یہی تھا اسلامک پولیٹیکل تھیوری, اس کے مطابق ہمارے بہترین جو اسکالرز ہیں انہوں نے جو بھی اسلامک اسٹیٹ اور ایڈیالوجی کے متعلق سو کالڈ کتابیں لکھی ہیں وہ ساری بادشاہت یا خلافت کے زمانے کی. اس میں کوئی بھی خلفائے راشدین کے زمانے کی نہیں. مثلا المواردی کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں اس نے بیان کیا ہوا ہے کہ بہترین حکومت کا طریقہ کار جو اسلام تجویز کرتا ہے وہ بادشاہ ہے, ملوکیت. سارا ایمفیسس ملوکیت پر ہے, کیونکہ ملوکیت کو سپورٹ مولویت ملائیت کرتی تھی اور ملائیت کو سپورٹ ملوکیت کرتی تھی, because this is a kind of constituency. اور اسی میں یہ نظام چلتا رہا. لیکن یہ نظام آبسلیٹ ہو جاتا ہے نیچرلی جس وقت ماڈرنٹی یا ماڈرنزم آتا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم سائنس کے موجد ہیں اور ویسٹرن سویلائزیشن ایکچولی جس سائنس پر بیس کرتی ہے اس کے ماخذ ہم ہیں, ہم شروع کرنے والے ہیں اور ہم ہی نے جو بھی سبجیکٹ سائنس سے متعلق ہے وہ وقتوں سے نکال دیے ہوئے. بیکاز وہ کہتے ہیں جی دی انٹرفیئر قرآن کو زبانی یاد کرنے میں انٹرفیئر تھا, سائنس انٹرفیئر کرتی, حالانکہ سائنس اقبال کے نزدیک مذہب کی طرح اور اس کو جاننا آپ کا فرض ہے. اچھا اب یہ سارا کچھ جو کوشش تھی کم از کم اس وقت, میری کوشش جو تھی جو ایوب خان نے اس کو پسند کیا اور پھر دیواچہ لکھا, وہ کوشش یہی تھی کہ کس طرح ہم یہ جو علماء حضرات ہیں اور ان کے مدرسے ان کو کس طرح ابزارو کیا جائے. سو پہلا سوال جو اس میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس بنائی گئی. اچھا اس منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کا مقصد یہ تھا کہ they are to provide a course of studies, اس کا نام پاکستانیات ہوگا, اور یہ کورس آف اسٹڈیز جو ہے اسی میں اسلام بھی ہے اور پاکستان بھی ہے, اور یہ کورس آف اسٹڈیز جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں انٹروڈیوس کیا جائے اور اسی مدرسوں کو امیلگمیٹ کیا جائے یونیورسٹیوں میں, جو آج تک ہم نہیں کر سکے.
اب جب تک یہ نہیں کریں گے آپ اس اسلام کی وجہ سے خطرے میں رہیں گے جس کو کنونشنل اسلام کہتے ہیں. یہ تو مطلب میرا ماخذ ہے ساری کتاب کا کہ یو ہیو ٹو تھنک ان ٹرمز آف پروگریسو اسلام. اور یہ اقبال کا گارجنا کا ویو پوائنٹ ہے. اچھا اب اس سلسلے میں جو بھی یہاں پر ایوب خان کے زمانے میں کوشش کی گئی, ہماری جیسے میرے جیسے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ایوب خان will prove something like کیا کہتے ہیں چینج کر دے گا ساری آپ کی جس سے اطاطرف نے چینج کی تھی, ٹوپی بدل دی, یہ بدل دیا, وہ بدل دیا, سب کچھ بدل دیا, پھر آپ پراٹھ پہنا دیے, سب کچھ کر دیا. اس طرح سے سب ودیٹ افیکٹ. لیکن اپیرنٹلی ایوب خان کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے کہ ہاؤ ٹو absorb دی کنزرویٹو اسلام اینڈ میک پارٹ آف اٹ ان ماڈرنٹی. اچھا اب اس سلسلے میں جو سوال اس نے اٹھائے وہ سوال تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھے, لیکن اس میں جو تجاویز دی گئی کہ مدرسے should be evaluated in the universities, اور اس کے لیے کورس متعین کیا جائے. کورس متعین کرے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس, اور وہ کورس جو ہو اس میں کمپیریٹیو ریلیجن کا سبجیکٹ ہو, اور کمپیریٹیو ریلیجن وہ ہوں جو پاکستان میں ہیں, ان کے متعلق آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج ہونی چاہیے کہ what do they stand for. Even those who are claimed religions, who are claimed as blasphemous, ان کو بھی موضوع بنایا جائے, مثلا عامدیت کے متعلق بتایا جائے کہ اس کے کیا اصول ہیں, کیا پرنسپلز ہیں. But you have to approach to it with sympathy. Really comparative religion is to treat as a science, as a subject. اچھا یہ تجاویز تھی کہ ایک یونیورسٹیوں میں یہ چینج لائی جائے, اب اس کے ساتھ یہ مدرسے باہر ایگزسٹ نہ کریں آن دیئر اون, دے شوڈ بی پارٹ آف دی یونیورسٹیز. اچھا اور ان کے بھی کورسز جو مقرر کیے جائیں وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس بنائے کورسز. اور یہ جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرس ہے دس شوڈ بی کریٹڈ, اور یہی اپوائنٹ کرے مساجد کے ائمہ. اچھا اب یہ دیکھیے کافی ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک, یعنی خلافت کے زمانے تک, 2 appointments were made by the Khalifa himself. ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ اور دوسری امام مساجد, ائمہ مساجد. ائمہ مساجد was appointed by the head of the state. امیجن کریں کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ائمہ مساجد بھی اسٹیٹ اپوائنٹڈ ہوں, اور جہاں بھی مسجد ہو اس کا جو بھی امام ہے. ہماری تجویز یہ تھی کہ جتنے بھی یہاں پر مساجد ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جائے, کیٹیگرائز کر کے ائمہ جو ہیں ان کے مقرر کیے جائیں. ائمہ کی باقاعدہ تنخواہ ہو تو یہ شوڈ ہیو اے اسٹیٹس. ایک پٹواری کا اسٹیٹس مسجد میں مولوی سے زیادہ تو کمی سمجھا جاتا ہے ریلیجیس میں, اس کو کمی کہتے ہیں. بیکاز زکا کیا تو اس کو بنا لیا, یا کو مر گیا تو اس کی جنازہ پڑھوا لیا, ادروائز ہی ہیڈ ریڈی نو سورس آف انکم. تو اس کے مطابق ہی شوڈ بی گیون اے اسٹیٹس. اگر آپ واقعی مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہو تو اس کا اسٹیٹس تو وہی ہو. تو وہ تقریب اس کی تجویز تھی کہ ان کو ایکچولی دے شوڈ بی ایکچولی گورنمنٹ آفیشلس. اور یہ کیا اس کا نام ہے مولانا مودودی صاحب نے بھی اپوز نہیں اس کو کیا. ان کا صرف اپوزیشن یہ تھی کہ یہ ادارہ حکومت کا نہ ہو, یہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو ہیو اے انڈیپینڈنٹ مذہب کا ایک طرح سے ایک ہونا, اور وہ حکومت ان کو بنا دے ایک طرح کا مدرسہ علیحدہ بن جائے. یعنی ہی وانٹڈ them to be more eminent themselves, جماعت اسلام. They wanted to take over. لیکن apparently you see the point is کہ ہمارے نکاح میں تو state was everything. state جو ہے اس کا ہی مذہب حصہ ہو. اقبال جس طرح کہتا ہے نا کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے, لیکن اقبال نے ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو ملا تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کو اسٹیٹ کا حصہ نہیں بناؤ گے تو وہ فساد کرے گا, اور فساد کرتا رہا ہے, اب تک کرتا رہا ہے, اب بھی کر رہا ہے. تو اب اس کا سارا جو طریقہ تھا اس زمانے میں پہلی دفعہ
یعنی کہہ لیجیے نظریہ پاکستان کو آفیشیل اسٹیٹس دیا گیا کہ یہ کیا ہے اور اس کے متعلق اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے. اور اسی ضمن میں سب سے اہم آسپیکٹ جو یہ تھا، ایوب خان نے جو دو چیزیں کی تھیں کہہ لیجیے جس کو آپ جدیدیت میں شامل کرتے، ایک تو عورتوں کے حقوق کے متعلق 1971 میں جو قانون بنا تھا اس میں حرانہ وغیرہ یہ سب ابالش کر دی گئی. اچھا، دوسری چیز جو اس نے ایکسیپٹ کی فرام دس بک دیٹ واز قبضہ کر لیا حکومت نے اوقاف پر، اوقاف پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور ساتھ مقصد اس کا یہ تھا کہ پیری مریدی کا خاتمہ کیا جائے. یہ جو آگے سے خلیفے بنتے ہیں یا کیا بنتے ہیں صاحبزادے اور یہ وہ دیٹ شوڈ بی پروکیومنٹ. تو مقصد تو سارا یہی تھا کہ تین چیزیں جن کو اقبال کہتا ہے کہ ہمارے زوال کا باعث ہیں ان کو ختم کیا جائے. میرے سامنے تو یہی ویو پوائنٹ تھا. ایک تو یہ تھی کہ ملا ازم کو کس طرح ختم کرنا. تیسرا سر اتحاد ایوب خان کے دور میں ہوا. تیسرا یہ نہیں مطلب ہے بادشاہ ختم ہو گئی نا، جمہوریت تو بعد میں آنی ہے نا، ابھی تو پہلے ٹھیک تو کرو. کیونکہ ہی ڈسلوئنڈ اس، ڈسلوئنڈ پیپل لائک می. دو چیزوں سے میں ایوب خان سے ڈسلوئنڈ ہوں. ایک تو انہوں نے اس زمانے میں کالا باغ ویسے گورنر بنا، تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ جی گورنر صاحب سے ملیے، وہ آپ کو لا منسٹر پنجاب کا بنانا چاہتے ہیں. میرا اس قسم کا کوئی ارادہ قبول کرنے کا منصب نہیں تھا. تو میں نے سمجھا شاید ایوب خان نے اس کو کہا ہے. بہرحال نیکسٹ ٹائم آئی چانس ٹو میٹ ایوب خان سے ملنا جلنا رہتا تھا، کیونکہ میں اس زمانے میں ڈوئل میں جاتا تھا ہر سال تقریباً، پھر میکسیکو میں 3 مہینے پڑھاتا رہا. اچھا، اب اس زمانے میں ایوب خان سے ملاقات ہوتی رہتی. بس میکسیکو کے پریزیڈنٹ نے مجھے کہا کہ یہاں انڈیا ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کا تو ایمبیسڈر واشنگٹن سے آ جاتا ہے، اس کا تو ہمارے ساتھ وابستگی پیدا کرو تو آپ کو پیٹرول دے سکتے ہیں، سب یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کے کہنے پر یہ تو کچھ سکتے نہیں تھے. تو اس لیے سارا کچھ جیسے میں میکسیکو کی رپورٹ آتے ہوئے ان کو دی کہ میکسیکو کے صدر سے میں ملا ہوں اور یہ کہتا ہے آپ کی اپنی ایمبیسی کو نہیں یہاں چھوڑتے اور آپ کی بڑی مدد کر سکتے. UN میں آلویز میکسیکو ٹو جوائن اس. اچھا، بھٹو نے مجھے سپورٹ کیا، سب کے فارن منسٹر تھے. لیکن اس زمانے میں جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ آنا جانا میرا ہوتا رہتا تھا یونائٹڈ نیشن سے، لیکن اپیرنٹلی یہ مجھے تعجب ہوا کہ میرا نام ایوب خان نے سجیسٹ کیا کہ اس کو وزارت دے دو. تو میں نے کہا کہ جی میں ذرا اس کے متعلق سوچ کے بتاؤں گا. غالب آپ کو تو میں نے یہ جواب دیا. ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر ہیو یو پروپوز مائی نیم فار لا منسٹر آف پنجاب؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کا نام پروپوز نہیں کیا. I don't know آپ کا نام کیسے ان کے ذہن میں آ گیا، because you are mashallah upright man but we are on the lookout for rascals. اس جواب نے those are called the rascals, root cutters and people with devil faces. اچھا، اب میں بڑا متعجب ہوا ایوب خان کے منہ سے یہ الفاظ سن کے، اور یہ جس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی. اور میں نے کہا سر we now been reduced to this condition that we need rascals to run the state. تو اس کا جو ہنس پڑا that's the end of it. یہ میری ڈسلیئنمنٹ سے پہلی اس کی وجہ تھی. then he declared himself to مادر ملت کے خلاف الیکشن میں کھڑا. I was مادر ملت بہت زیادہ ڈیووٹڈ تھا، ہمارے ان کے بہت زیادہ ذاتی تعلقات تھے اور میں اس کا ایجنٹ تھا جھانگوے. اور پھر ان کے ساتھ سارا پنجاب سب لے کے ان کے ساتھ پھرتا رہا، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات، یہ سارے علاقے ان کے ساتھ لے کے پھرتا رہا. بٹ وہ تجویز جو انہوں نے بنائی ووٹ کم کرنے اپنے مطلب کی، وہ بنانے والا تو منظور قادر تھا. اور منظور قادر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ آپ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں تو پروفیشنل آدمی ہوں، مجھے فیس دے کر کام جو کرانا چاہتے ہیں. اب یہ ٹھیک ہے، he was even against Pakistan. یعنی منظور قادر پاکستان کے ہی حامی نہیں تھے. بہرحال he was a professional man and he had people like Ayub Khan like that جو بھی بنانا چاہے بنا دے.
اچھا لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں سے یہ اپنے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوئی وہ یہی تھی جس کی آج بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کس طرح یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. جنہ کا جو تصور ہے, جنہ ناظری سیٹ کری, دیکھیے جنہ نے اب بھی اپنا وزیر بنایا, ہندو اپنا وزیر بنایا, آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی وزارت میں کوئی نان مسلم گیا. اچھا پھر آج تک توفیق نہیں ہوئی اس ملک میں کہ اسلام کے نام پر وہ عمل کریں جس سے جدید دنیا میں آپ کی قدم منزلت ہو. اچھا اقبال سوال کرتا ہے جاوید نامے میں منصور حداد سے غالباً کہ اسلام کفر سے زیادہ کیوں بدنام ہے. ایک کفر اتنا بدنام نہیں جتنا اسلام بدنام ہے آج کے زمانے میں. تو وہ اس کا جواب جو دیتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں, میرا خیال ہے اس قسم کے اشعار کسی نے بھی ملا کے خلاف نہیں لکھے. حالانکہ ملا ایک بڑی رسپیکٹ کا لفظ تھا. It's something like doctorate or some important person. Iqbal would have naturally liked to be called Mullah Muhammad Iqbal if the حالات اس وقت اسی طرح ہوتے جیسے پہلے ہوتے, لیکن اب تو ملا بدنامی کا باعث ہے. اچھا اب اس کے مطابق یعنی وہ جو نظم ہے اس میں اگر آپ ان شعروں کا مطالعہ کرو تو میں نے تو اس کے ملا کے خلاف اتنی اسٹرانگ ورڈ کسی کی بھی شاعری تو خیر ایک طرف رہی, پروز میں بھی نہیں سنے. وہ پروز بھی اتنے اسٹرانگ لفظ ہیں کہ یہ انہوں نے اس کی تو بنیادیں ہل گئی. اور جبرائیل جو ہے وہ حیران ہے کہ میں کیا کروں, اور وہ غریب شعر ہے اللہ کے خلاف. لیکن اپیرنٹلی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بریک دیٹ. یعنی ایک جن جو ہم پر حاوی ہے نا ٹریڈیشنل کنونشن اسلام کا, اس کا ختم کرنا مشکل محسوس ہوتی ہے. ہمارے عوام وہ بھی چاہتے ہیں اسٹیٹس کو قائم رہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو اس مسئلے کو, اب دیکھیے شراب ہم نے بند کی ہوئی ہے لیکن اب پارلیمنٹ جب ملتی ہے تو 3 گنا قیمت وہاں بڑھ جاتی ہے. ہم پیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بہرحال بھی منافق ہے. منافقت میں زندگی بسر بھی کی جا سکتی, ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں, لیکن کیا یہ ہمیں آگے لے جا سکے گی, ہماری نوجوان نسلوں کو یہ پروان چڑھا سکے گی؟ کیا یہ پاکستان اسی انداز میں اگر سوچتا رہا تو کیا ہم وہ بن سکیں گے جو جناح یا اقبال چاہتے تھے؟ یہ آئیڈیلزم جو پاکستان کا آیا ہے, اگر اقبال کو اس کا مجھے سمجھا جائے اس تصور کا, تو اس کی بیک گراؤنڈ تو پولیٹیکل ہے, وہ تو اس کو میں جانے کی نہیں کوشش کروں گا. لیکن یہ کہنا کہ اس کے لیے اسلام کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کی تعبیر بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تعبیر تو ہر زمانے پہ مختلف آتی رہی ہے. اور اقبال تو اس چیز کا قائل ہے کہ قرآن کی ایسی تعبیریں بھی آئیں گی جو کہ سینکڑوں صدیوں کے بعد آئیں گی, because it's the word of God and true for all times. تو اس زمانے میں جو تعبیر ہوگی ان کی آیات کی تو آج ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا وہاں تعبیر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر it's a book of God genuinely تو پھر اس کی تعبیر فکس نہیں ہو سکتی. You can't fix it to 6th century Islam. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ساری تھنکنگ جو ہے ہماری ایجوکیشن پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں اب تک نہیں. سوال یہ جو مشکل ہے, there is no federal policy of education. ابھی تک فیڈرلزم کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا گیا جو کہ ہماری نیشنل انٹیگریشن کا باعث کرے. اب تک نہیں ہوا. دیکھیے اردو زبان قائد اعظم نے ڈکلیئر کیا تھا ہماری قومی زبان, it has not been ہماری یونیورسٹیوں کی بنی اور نہ ہی حکومت کی بنی. اس میں یہ تجویز تھی کہ اردو کو قومی زبان بنایا جائے, قائد اعظم کہہ گیا بنائیے. اسی طرح قائد اعظم کے اور جو تخیلات تھے اس میں اکول اسٹیٹس تھا مائنورٹیز پاکستان, irrespective of you being آمدی اور ہندو اور عیسائی, وہ ہم نہیں قائم کر سکتے. یہ اسٹیٹ نہیں بنا سکتی because of the influence of ملاحظم. اور جو اقبال بار بار کہہ رہا ہے کہ 3 چیزوں ہماری رسوا ہونے کی باعث بنی, اسلام کی ذلت کا باعث بنی, ان میں سے ایک تو بادشاہ تھی اور دوسری
ملائیت تھی اور تیسری خانقاہیت تھی، تیری مریدی، ان تینوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ خانقاہیت اسی طرح رورل ایریاز میں اور ملائیت اسی طرح اربن ایریاز میں، اور بادشاہ بیٹوں کو اڑا رہے ہیں، قرآن کو آگے جمہوریت میں وہ لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی نظیر کا بیٹا آ رہا ہے ادھر اس کا نواز شریف کا حمزہ شریف کے چھوٹی گریز شریف کا چھوٹا حمزہ شریف، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو بھی فراڈ کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ۔ اب میکسیکو جیسے ملک ہے جس میں آپ جس ایک دفعہ سینیٹر بن جاؤ for 6 years, تو then you can never contest for being a senator. بیٹا آ جائے ٹھیک ہے، مگر آپ نہیں کنٹیسٹ کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے طور پر اس ملک میں بڑی کرپشن، اس ملک میں لیٹن امریکن کے بہت سے ملک جو ہیں وہ بالکل ہماری طرح ہی ہیں، لیکن ہمارے سے تو بہت آگے پاس نکل گیا ہوا ہے کرپشن میں اور خرابی حالات میں۔ لیکن یہ اس کے باوجود ہر حکومت نے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی میئرز لینے کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، کہ کوئی شخص جو سینیٹر بن جاتا ہے آگے نہ بن سکے، دوبارہ نہ بن سکے۔ ہم نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا کہ کوئی ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آپ جاتے تو ٹھیک ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there are so many things جو اس کتاب میں موجود ہے۔ اب تو میرا خیال ہے آپ میں سے کسی نے پڑھی بھی نہیں ہوگی، اس زمانے میں کچھ یہ مقبول ہوئی تھی نوجوانوں میں، دیر آفٹر اٹ ceased to be، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ ہے یا نہیں، اور اس میں یہ سوال اٹھائے گئے اور ان کا جواب دیا گیا، اور مولانا کی حضرات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کی ڈیوائسز بتائی گئی۔ میں نے تو جہاں تک اس میں لکھا ہے کہ اگر مولوی صاحب کی بیوی پڑھی لکھی ہے تو وہ ولیجز میں اپوائنٹڈ حضور ہوتے ہیں مولانا مسجد کے امام، تو she should teach the women as to what their rights are۔ ان کو علیحدہ خواتین کو، ولیج کی خواتین کو، ہاں وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ان کو بلا کے تعلیم دیا کریں کہ ان کے حقوق کیا۔ تو اب اس قسم کی چیزیں ساری اس کتاب میں اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس قسم کی ریفارم کوئی نہیں نافذ، کوئی نافذ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ دیکھتے لوگ ان سے ایسا نہیں ہو سکتا، اور کب ہوگا، کب تجاتر آئے گا پاکستان، لیکن آج تک تجاتر آ نہیں سکا۔ مشرف بھی کوشش کرتا بننے کی، مشرف کوشش کرتا بننے کی، مشرف بن جاتا کوئی بھی بنتا، لیکن اپیرنٹلی ہم ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیے تجاتر کیسا شخص ہونا ضرورت والا تھا، یہ ضرورت اتنی خاص تو یورپین ہے، تو ان میں تھوڑی چینج کی ہے کوئی ڈیزائر۔ اب دیکھیں اب وہاں پر اس کی کنزرویٹیوز آرمر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں پر وہ جو فوج ہے وہ ساری کی ساری اتاترکزم کے ساتھ وہ کبھی چینج نہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ساتھ میں نے ترکی کی تو ایسے ایگزامپل دی ہے، لیکن ہماری اسی زمانے میں صرف کوشش کی ایوب خان کے زمانے میں، یہ کوشچنر جو اس کا ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اور آج بھی اس پر نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کتاب کم از کم اسلام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ منسلک اسٹڈی میں یونیورسٹیوں میں بنے گی کریکولم، لیکن کسی بھی توجہ کی کتاب کا نام آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اچھا سوال اس کا یہ نہیں کہ اس کا فارورڈ کس نے لکھا ہے، یعنی فوجی نے فارورڈ لکھا ہے، اس کو کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں؟ یہ تو کتاب اس قابل ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کے خلاف، جمہوریت کے خلاف نہیں کہ آئندہ مستقبل میں اگر جمہوریت بنانی ہے تو کس طرح بنے گی اور کس طرح چلے گی؟ اب یہ کیوں آپ کا دورہ ہٹا ہے، کیوں اس نے استعفیٰ دیا؟ وہ کہتا ہے یہاں پر تو کوئی مطلب یعنی سوچنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کرتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور وہ کیوں وائی ہیز ہی ریزائنڈ؟ اور
बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने खुद किया, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया। कहीं ये ना कहा जाए हुकूमत कहे कि नहीं जी ये तो बताया गया। अब you see the whole thing is topsy-turvy। अब इसी वजह से people our youngsters उनके सामने कोई मुस्तकबिल नहीं है। They are very disobedient। अब मैं जब किसी से सरकारी आदमी से ये बात करता हूँ कि जी ये तो इसमें ये बात नहीं कि चीजें मौजूद नहीं, आप सिर्फ तवज्जो नहीं दे रहे उसके ऊपर, लेकिन वो कहता है ये तुम तो सारे मॉडर्निस्ट हो। यानी मॉडर्निस्ट से मुराद ये है कि आपके ज़हन में जो भी तस्वुरात हैं वो सारे वेस्टर्न, यू आर एक्चुअली प्रोपेगेटिंग वेस्ट। आपको अमेरिका के एजेंट तो नहीं, बरतानिया के एजेंट तो नहीं, ये इकबाल एजेंट है या जिना एजेंट थे इनके। इसी सवाल तो ये है कि कोई भी शख्स यहाँ जिना का नाम ले और उसकी तहरीक के नाम के सिलसिले में जो उसके नाम है उनको ले, तो ये कहते हैं कि जी ये मॉडर्निस्ट, कि जिना मॉडर्निस्ट। काफिर आजम कहने वाले से कौन थे? आप तो नहीं थे, ये तो मौलाना मौलाना हजरात ही थे जिन्होंने उनको काफिर आजम कहा। काफिर आजम इसीलिए कहा क्योंकि वो सुप्रेस करना चाहते थे ये एक्सट्रीमिज्म को हम आज तक सुप्रेस नहीं कर सकते, ये मानना पड़ेगा। खा वो नवाज शरीफ हो, खा उनका भाई हो, खा उनके उनसे पेशे जो हो फौजी हो गुजरे हैं वो हो, कोई भी नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अवर यंगर जनरेशन। उनको एजुकेशन पॉलिसी तक भी हम नहीं बदल रहे कि वो कल कुछ करने के काबिल हो सकते। तो अब बेसिकली क्या किया जाए? मैं तो आपको समझता हूँ कि इट इज सो डिसइल्यूजनिंग। मेरी तो एक तरह से I am admitting it because I am under treatment because I don't know, something has gone wrong with me. इसी वजह से डिसइल्यूजनमेंट से और इसी शायद वजह से I am mentally affected। और ये ज़ेरी इलाज होने का सबब मेरा यही है कि I don't feel like saying anything। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, क्या कहूँ? और कहने को था मैं कह चुका हूँ और कहने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। You see, the whole thing is it's just led to some kind of what you call, I don't know, nervous breakdown है या क्या? But I am a treatment। आप समझ रहे होंगे शायद ये एक तस्वराती किस्म की दुनिया में रहते हैं और ये हमें लेक्चर दे रहे हैं और ये पागल आदमी है, इसको तो समझ नहीं इसके हालात कैसे हैं, उसको किस तरह से सोचना चाहिए। लेकिन अपेरेंटली ये हम मुझसे नौजवान नस्ल ज्यादा पागल है। हमारे सामने कोई मुस्तकबिल नहीं, जैसे मेरे सामने कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं तो मरना चाहता हूँ इसलिए because I have done whatever I have to do। अभी इन पर हमने तवज्जो देनी है कि ये बड़े होके हमारे हालात को बेहतर करें। तो जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच।